نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 سے 10 تک پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ الانفال کی ان 5 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنگ بدر کے برپا ہونے کے اسباب کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد مکہ والوں کی پریشانی اور بڑھ گئی اور وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تدبیریں سوچنے لگے، اور اس حوالے سے انہوں نے ابتدا میں اکا دکا ناکام حملے بھی کیے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری ہجری میں باقاعدہ طور پر ایک پلان تیار کیا کہ جو مسلمان مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے ان مسلمانوں کی ملکیت زمینیں گھر جائیداد انہوں نے مکہ والوں نے بیچ کر ایک تجارتی قافلہ تیار کیا، اور اس قافلے کے ساتھ یہ شرائط طے پائیں کہ تم جو کما کے لاؤ گے وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور اس قافلے کے سربراہ ابو سفیان تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور اس کے ساتھ 40 سے 50 آدمی اس قافلے کی حفاظت کے لیے تھے۔ یہ قافلہ جب تجارتی اپنے معاملات اور فائدہ حاصل کر کے واپس آ رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ اس قافلے میں جو منافع حاصل کیا ہے وہ سارے کا سارا ہمیں مٹانے کے لیے استعمال ہونے والا ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ قافلہ مکہ پہنچ جاتا ہے تو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ان کی طاقت ڈبل ہو جائے گی، جو کہ 50,000 دینار کی مالیت تھی۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، یعنی اربوں روپے کے وہ جو ہے مالیت تھی جو انہوں نے فائدہ حاصل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے،
बसीसा नामी एक शख्स को हुक्म दिया कि इस काफिले के मुताल्लिक खबर लेके आओ। जब वो बसीसा नामी शख्स वापिस आया तो सैयदना अनस बयान करते हैं कि उस वक्त घर में मैं अकेला था। उसने बताया कि 40-50 लोग हैं और 1000 का ऊंटों का काफिला है और वो मक्का जा रहा है वापिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसीसा के साथ उसी वक्त निकले और मुसलमानों में जो उस वक्त मौजूद थे सबको बुलाया और कहा जिसके पास इस वक्त सवारी मौजूद है वो मेरे साथ है। जिसके पास इस वक्त सवारी मौजूद है। बाद सहाबा ने कहा जी हमारी सवारी यहां से कुछ दूर है, हम जाके ले आए। फरमाया जाके लेने का टाइम नहीं है, काफिला निकल जाएगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बड़ी इमरजेंसी हालात में निकले और आपके साथ बाज रिवायात में 313 अफराद थे और बाज रिवायात में 319 अफराद थे। तो ये इतने, और इनके साथ चंद एक घोड़े, 2-4 ऊंट और चंद एक तलवारें, अक्सर निहत्ते थे। मकसद ये था कि 40-50 आदमी का जो है वो काफिला है और हम जाएंगे काफिला लूट के ले आएंगे। ये प्रोग्राम था। लेकिन अल्लाह ताला की तमन्ना कुछ और थी। ये आप देख रहे हैं, कमा खरज रब्बुका मिन बैतिका बिल हक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको घर से हक के लिए निकाला। आप काफिला लूटने के लिए निकले थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नीयत क्या थी? आपको हक के लिए निकाला। और जब दोनों काफिलों का आपस में मुकाबला हुआ, कब? जब इधर से अबू सुफियान जो काफिले का सरबराह था उसे मालूम हुआ कि मुसलमान मुझे लूटने के लिए आ रहे हैं। जासूस तो हर एक ने छोड़े होते हैं। जो ऐसे मामलात होते हैं ये जंगी मामलात ही होते हैं, जासूस होते हैं इसमें। तो अबू सुफियान को भी खबर मिल गई कि मुसलमान मेरा इलाज करने आ रहे हैं। उसने एक बंदा मक्का में दौड़ा दिया कि भाई मुसलमान मेरा काफिला लूटने वाले हैं, पहुंच जाओ, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो वगरना तुम बर्बाद हो जाओगे। उधर से मक्का से अबू जहल जो था, जिसका असल नाम अबुल हकम है, हिकमत और दानाई वाला, और मुसलमान उसे अबू जहल इसलिए कहते हैं कि इतनी ज्यादा दानाई और बसीरत के बावजूद, कौम का सरदार होने के बावजूद वो शख्स जाहिल निकला कि उसने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाया। इसलिए मुसलमान उसे अबू जहल कहते हैं। उसकी कौम वालों ने, उसके घर वालों ने जो नाम रखा था वो क्या था? अबुल हकम। वो क्या था? अबुल हकम, हिकमत और दानाई वाला। उसने 1000 आदमी का लश्कर तैयार कर लिया। 1000 आदमी, ऊंट, घोड़े और मुकम्मल जंगी साजो सामान के साथ वो भी चल पड़ा काफिले को बचाने के लिए। अबू सुफियान ने रास्ता बदल लिया। ये जंगी मामलात होते हैं और ऐसा करना पड़ता है। उसने रास्ता बदल लिया। रास्ता बदल के वो मक्के पहुंच गया। इधर से मुसलमान बदर के मकाम पर आ गए और उधर से अबू जहल 1000 के लश्कर के साथ। अब ये मुसलमान काफिला लूटने आए थे और वो काफिला बचाने आए थे। ना वो लड़ने आए थे ना ये लड़ने आए थे। और रब्बुल इज्जत ने हक और बातिल का मार्का बर्पा कर दिया। दोनों लड़ने नहीं आए थे। अब जब मुसलमानों ने देखा कि हम 313 या 319 तीसरा हिस्सा है बमुश्किल, और वो 1000 बंदे हैं और उनके पास घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, हाँ जी, पूरे साजो सामान के साथ लेस हैं, और हमारे पास चंद एक तलवारें हैं, चंद एक नेज़े हैं, अक्सर निहत्ते हैं। वो तो काफिला लूटने के लिए आए थे और सवारियां भी साथ नहीं लाए थे, वक्त नहीं था। अगर जंग का प्रोग्राम होता तो तैयारी करके आते। तो ये सारे मामला देखकर मुसलमानों को यूं महसूस हो रहा था का अन्नमा युसाकूना इलल मौत व हुम यंजुरून। मुसलमान ये समझ रहे थे कि हमें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है और हम देख रहे हैं मौत सामने खड़ी है। और हकीकत भी ऐसे। अब एक बंदे के मुकाबले में 3 की बजाय 3 बंदे या 4 बंदे, कैसे मुकाबला करेगा? और सामने वाले के पास असलिया मुकम्मल है और ये हैं भी नहत्ते, इनके पास असलिया भी नहीं है, ये डंडे उठाए हुए हैं। तो बहरहाल
یہ صورتحال دیکھ کر اللہ رب العزت نے تسلی دی. جب گھر سے نکلے تھے مسلمان، جب گھر سے نکلے تھے تو اللہ رب العزت نے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا، یا قافلہ یا مکے والا قافلہ جو ابو جہل کا لڑنے کے لیے آ رہا ہے. تو اب مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ بھلے قافلہ نکل چکا، اس کا پیچھا کرنا چاہیے، وہ 40-50 آدمی ہیں، ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے، ہم ان کے پیچھے کیوں پڑے، ان کے ساتھ کیوں لڑیں، یہ تو موت کو دعوت دینے والی ہے، ہم قافلے کے پیچھے جاتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس موقع پر خاموش ہو گئے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، انہوں نے مشورہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ تھا وہ ابو جہل اور اس کے گروپ سے لڑنے کا تھا، کیونکہ اللہ نے بتا رکھا تھا. اب جب قافلہ نکل گیا تو لڑنے کا پروگرام بنا لیا. سیدنا ابو بکر صدیق بولے، آپ خاموش رہے. سیدنا عمر بن خطاب بولے، آپ خاموش رہے. سعد بن عبادہ بولے، یہ انصاریوں میں سے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے لگتا ہے آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمارا کیا خیال ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انصاریوں کے ذمے یہ بات تھی کہ جب بھی جنگ ہوگی تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، یہ باقاعدہ ان سے پہلے سے معاہدہ ہوا تھا. لیکن یہاں ان کا مشورہ ضروری تھا. سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ حکم کریں ہم گردنیں کٹوا دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر ان کے بعد ایک اور انصاری بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا. تو المقصد والغرض صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب انصاری بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے چہرہ مبارک چمک اٹھا. آپ خوش ہو گئے کہ انصاری بھی میرے ساتھ ہیں، مہاجر بھی میرے ساتھ ہیں، اور یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ حق اور باطل کا مارکا ہو جائے. پھر رب العزت نے تسلی دی اور بہت بڑی تسلی دی. یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ رب العزت نے کہا مجھے پتا ہے تم لوگ تھوڑے ہو، مجھے پتا ہے تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو میری مدد مومنوں کے ساتھ. میری مدد کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہے. اور پھر مزید تسلی کے لیے حق الیقین اور عین الیقین کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، 1000 فرشتہ نازل کروں گا جو ان کافروں کا مقابلہ کرے گا. اور صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے تھے اور ہمارے بڑھنے سے پہلے اس کی گردن ادھر پڑی ہوتی تھی. 1000 فرشتہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اس وقت نازل کیا. اور آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھائی کہ یہ حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر، حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر ہم نے جو فرشتوں کا نزول کیا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم بغیر اسباب کے مدد نہیں کر سکتے. لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل کے اطمینان کے لیے، تمہاری تسلی کے لیے ہم نے فرشتے نازل کیے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے، یہ سب سے نیچے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. قانون بتا دیا اللہ رب العزت نے، قانون بتا دیا کہ اللہ کے سوا مدد کوئی نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت چاہے تو اسباب کے ساتھ، ذرائع کے ساتھ جیسے فرشتے نازل کیے تو اس طرح مدد کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں بغیر فرشتے نازل کیے بس حکم کریں کن برباد ہو جاؤ فیکون، سارے برباد ہو جائیں. اللہ نے تو اشارہ کرنا ہے، اللہ نے صرف بولنا ہے، کام ہو جانا. وہ خالق اور مالک ہے، اس نے اشارہ کرنا ہے، سارے کے سارے ختم. لیکن اس طرح کوئی مزہ نہیں آتا، مزہ جنگ کے ساتھ آتا ہے اور مقابلہ ہو باقاعدہ، حق اور باطل کا مقابلہ، مومن اور کافر کا مقابلہ. اور یہ جنگ ایسی جنگ تھی کہ اس جنگ میں
بھائی نے باپ کا مقابلہ کیا، باپ نے بیٹے کا مقابلہ کیا، اسی طرح رشتہ دار کے سامنے ٹکرائے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس جنگ کے بعد جب قیدی قید ہو کے آ گئے تو وہ کہنے لگے کہ میرا مشورہ ہے کہ ان قیدیوں میں جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے اور وہ خود اس کی گردن اتارے، تاکہ اسلام جو ہے وہ بلند ہو۔ تو یہ ساری باتیں جنگ بدر سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ہلکا پھلکا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں سے امید ہے کہ آپ کو کافی کچھ یاد رہ جائے گا۔ اگر یاد نہ رہے تو تب بھی کوئی بات نہیں، آپ کو ترجمے کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ دیکھیں جی، اب ہم باقاعدہ اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ مصباح القرآن میں ہم ترجمے کو دو طریقوں سے پڑھتے ہیں، آپ کو پہلے سے علم ہے۔ پہلا طریقہ ہے ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ کما، یہ دو چیزیں ہیں، کا اور ما۔ کا جو ہے یہ اسم کے شروع میں آتا ہے، یہ ما بھی یہاں پر اسم ہے اور یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ طرح کیا گیا ہے، اور ما کا ترجمہ جو جس کیا جاتا ہے۔ کما، جس طرح، اخراجہ کا، نکالا آپ کو۔ اخراجہ کے شروع میں جو حمزہ ہے، اس حمزے کا معنی نہ تو میں ہے اور نہ یہ حمزہ وہ صفت کی زیادتی والا ہے، یہ تیسرا حمزہ ہے۔ اس حمزے میں فعل کے معنی میں تبدیلی پائی جاتی ہے۔ خراجہ وہ خود نکلا، اخراجہ کسی اور کو نکالا، یہ اس کے مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ خراجہ خود نکلا، اخراجہ کسی اور کو نکالا۔ کما اخراجہ کا، جیسا کہ یا جس طرح نکالا آپ کو، ربو کا، آپ کے رب نے، من بیتی کا، آپ کے گھر سے۔ کا ترجمہ آپ کے ہو گیا، من کا ترجمہ سے، من جانب، اور بیت، بیت اللہ، ہاں جی اردو میں ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ با کا معنی ساتھ ہو گیا، واو کا معنی اور انا کا بے شک۔ فریقن، ایک گروہ، فریق، فرق، تفریق، فرقہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے، لَكَارِهُونَ، یقیناً سب ناپسند کرنے والے تھے۔ کس کو؟ اس جنگ کو۔ مومنوں میں سے ایک گروہ اس کو ناپسند سمجھنے والا تھا۔ کراہت اور مکروہ اردو میں بولا جائے گا، کراہت اور مکروہ۔ یجادلون کا، وہ سب جھگڑا کرتے ہیں آپ سے۔ یجادلون، یا کا پتہ ہے نا آپ کو، واو نون کا بھی پتہ ہے جمع مذکر کے لیے، اور کاف زبر کا بھی مذکر کے لیے۔ تو درمیان میں لفظ ہے جادل، جنگ و جدل اردو میں استعمال ہوتا ہے، جنگ و جدل مترادفات میں سے ہے، جنگ اور جدل کا ایک ہی مفہوم ہے، جھگڑا۔ یجادلون کا، مسلمان آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، فی الحق کے، حق کے بارے میں، بعد ما، اس کے بعد کہ، ما کا معنی کہ، تبینہ، واضح ہو گیا، تبینہ، بیان، بیان، مبینہ طور پر، تبینہ واضح ہو گیا۔ کیا واضح ہو گیا؟ کأنما، گویا کہ، کأنما، گویا کہ، یساقونا، وہ سب ہانکے جا رہے ہیں، دھکیلے جا رہے ہیں، ہانکے جا رہے ہیں۔ نیا لفظ ہے، یاد رکھیے گا، الی الموتی، موت کی طرف، وہ دھکیلے جا رہے ہیں موت کی طرف۔ وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ، ینظرون، وہ سب دیکھ رہے ہیں، آنکھوں دیکھ رہے ہیں، موت نظر آ رہی ہے، 1000 بندہ ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ ہم خواہ مخواہ جو ہے وہ موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، اِذ جو ہے یہ پچھلے کیے ہوئے وعدے کو یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ وَإِذْ،
اور یاد کرو اس وقت کو جب، اور یاد کرو اس وقت کو جب یعدکم وہ وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ آپ سے وعدہ کر رہا تھا۔ اہدا ایک گروہ کا، اہدا عہد سے نکلا ہے نا، عہد واحد، اہدا الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا، دو گروہ تھے نا، ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا ابو جہل کی سرداری میں جو لڑنے کے لیے آئے تھے، تو دونوں میں سے ایک کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، انہا کہ بے شک وہ قافلہ تکون لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم سب چاہتے تھے، وتودون نیا لفظ ہے یاد رکھیے گا، اور تم سب چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ انا کہ بے شک غیر ذات الشوکتی تمہارے لیے وہ ہو جو کانٹے والی نہ ہو، جس میں مشکل نہ ہو۔ قافلہ لوٹنا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے؟ قافلہ لوٹنا چاہتے تھے۔ یریدو تودونا تم سب چاہتے تھے، انا غیر ذات الشوکتی کہ بے شک جو نہ ہو کانٹے والی، تکونو وہ ہو جائے، لکم تمہارے لیے جس میں تکلیف نہ ہو، شوکا کہتے ہیں کانٹے کو، یعنی کانٹا بھی نہ چبھے تمہیں اور تمہاری فتح ہو جائے، لڑنا نہ پڑے، یہ مقصود ہے۔ تکونو ہو جائے تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللہ اور اللہ چاہتا تھا، یرید اللہ اللہ چاہتا تھا کیا؟ اَن يُحِقَّ یہ کہ وہ سچا کر دے، الحق حق کو۔ تم چاہتے تھے لڑنا نہ پڑے، اللہ کیا چاہتے تھے؟ حق کو غالب کر دے، سچا کر دے، بکلمات ہی اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ ڈالے، قطع اردو میں بولا جاتا ہے، قطع تعلقی، قاطع مقطوع، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ دے، دابرہ جڑ، دابرہ جڑ، جڑ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پودا جو ہوتا ہے نا، پودا وہ تو آپ کو زمین کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے نا، زمین کے نیچے اس کی جڑیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی کر کے کافی ایریے میں پھیلی ہوتی ہیں، اور اس جڑ نے ہی پودے کو تھاما ہوا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کاٹ ڈالیں جڑ الکافرین سب کافروں کی، کافروں کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیحق کیوں؟ تاکہ وہ سچا کر دے، الحق حق کو، ویبطل اور باطل کر دے، جھوٹا کر دے، الباطل باطل کو، ولو کریہا اور اگرچہ ناپسند کریں، کریہا کراہت اور مکروہ، کراہت اور مکروہ، المجرمون سب جرم کرنے والے، مجرم جرم کرنے والا، وون ان کے ساتھ جمع آ گئی ہے تو کیا ہوگا؟ سب جرم کرنے والے۔ مجرم جتنا مرضی ناپسند سمجھیں، کافروں کو یہ بات جتنی مرضی بری لگے، اللہ نے حق کو غالب کرنا ہے۔ اذ تستغیثون جب تم سب فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جس دن مارکا ہونا تھا جنگ بدر میں، اس مارکے سے پہلے جو رات تھی وہ رات وہیں گزاری گئی میدان بدر میں، اور اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کے لیے الگ خیمہ لگوایا، اور اس خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے ساری رات دعائیں مانگتے رہے۔ اور حدیث کے الفاظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اے اللہ 15 سال کی محنت تیرے سامنے لایا، 13 سال مکہ کے اور 2 سال مدینہ کے، سن 2 ہجری میں یہ جنگ بدر کا واقعہ ہوا ہے۔
फरमाया अपना कीमती तरीन असासा मैदान जंग में उतार दिया है। ऐ अल्लाह, अगर आज तेरी मदद ना आई और ये चंद मुट्ठी भर नौजवान शहीद हो गए तो इस जमीन की पुष्ट पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी आहोजारी के साथ, आजिज़ी के साथ, रो रो कर सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुआएं की। आपके कंधे मुबारक पर हमेशा एक चादर हुआ करती थी। उस चादर को कुरान मजीद में मुज़म्मिल मुदस्सिर का जिक्र किया गया है। तो वो चादर आपके कंधे पर थी, आप हाथ फैलाकर दुआ मांग रहे थे, या रब्बे कायनात मदद फरमा, रहमत फरमा, करम फरमा, तो अपने हमारी मदद फरमा। तो वो चादर नीचे गिर गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, उन्होंने वो चादर उठाई और आपके कंधा मुबारक पर रखी और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? आप इतने क्यों परेशान हैं? सारी रात बीत चुकी, आप दुआओं में सारी रात गुजार दी है, आप इतने क्यों परेशान हैं? हमें यकीन है कि हमारा रब हमारी मदद जरूर करेगा, अब आप बस करें। तो बड़ी तसल्लियों के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देकर जो है वो आपकी दुआ खत्म करवाई। तो ये उसी दुआ का जिक्र है, इज़ तस्तगीसूना, जरा याद करो उस वक्त को जब तस्तगीसूना, तुम सब इस्तिगासा कर रहे थे, मदद मांग रहे थे। इस्तिगासा क्या होता है? मदद मांगना। जरा याद करो उस वक्त को जब तुम सब मदद मांग रहे थे, रब्बकुम, अपने रब से, फस्तजाबा, तो उसने दुआ कबूल की, उसने तुम्हारी दुआ को कबूल किया, लकुम, तुम्हारे लिए। तो क्या कबूलियत हुई? अन्नी, के बेशक मैं, मुमिद्दुकुम, इमदाद करने वाला हूं, मदद करने वाला हूं तुम्हारी, बि अल्फिन, 1000 के साथ, मिनल मलाइकत, फरिश्तों में से। 1000 वो हैं और 1000 फरिश्ते आ गए और 313, 14 या 19 ये भी हो गए, तो माशाल्लाह उनसे बढ़ गए ना। तो फिर अल्लाह ने अपनी मदद दिखाई। मुर्दफीन, एक दूसरे के पीछे आने वाले, रदीफ उर्दू में बोला जाता है, रदीफ। रदीफ सवारी पर जो दूसरा आदमी बैठा होता है उसे कहते हैं रदीफ, पीछे बैठने वाला। मुर्दफीन, एक दूसरे के पीछे आने वाले, कतार बनाकर आएंगे। वमा जअलहुल्लाह, यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के अकीदे को दुरुस्त किया कि मुसलमान ये ना समझे कि अल्लाह सिर्फ असबाब के तहत ही मदद करता है। फरमाया वमा जअलहुल्लाह, और नहीं बनाया, जाला ने लफ्ज़ आ गया, नहीं बनाया अल्लाह ने ये मदद का जरिया मगर बुशरा, खुशखबरी। ये फरिश्तों का नुज़ूल क्या था? खुशखबरी। और क्या था? और लितत्मइन्ना, ताकि मुतमइन हो जाएं, इत्मीनान हो जाए, सुकून हो जाए तुम्हारे दिलों को, बिही, इससे, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाए, इसलिए फरिश्ते नाज़िल किए हैं। हालांकि वमन नस्र, और नहीं है मदद मगर मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास। मदद अल्लाह ही कर सकता है और वो जैसे चाहे कर सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं, उसे कोई टोकने वाला नहीं, वो किसी के आगे मजबूर नहीं है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अजीजुन, अजीज है, निहायत गालिब है, हकीम, खूब हिकमत वाला है, खूब हिकमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान फहमी बजरिया अलामात हम पढ़ चुके, वक्त भी हमारा होने वाला है। अब जरा जल्दी जल्दी मेरा साथ दीजिएगा ताकि हम अपने सबक को मुकम्मल कर लें। तफहीम कुरान बजरिया उर्दू ज़बान। बिस्मिल्लाह। जी
ہمارے اس اسلوب میں 65% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، 20% بار بار آتے ہیں اور 15% آپ نے یاد کرنے والے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق میں تقریباً 7 یا 8 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اصل میں ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، ہم خود ان کو نہیں بناتے کہ کون سا آپ نے یاد کرنا ہے، ہم تو اردو کا استعمال دیکھتے ہیں، اور اردو کے استعمال میں جو چیز آپ کے حصے میں آ گئی جو رہ گئی وہ سرخ رنگ میں کرنی ہے، یہ مجبوری ہے۔ ہاں جی، کما میں جو ہے شروع میں کا اور آخر میں ما، کل عدم اور کما حقو اردو میں بولا جائے گا، اور ما ماحول، ما تحت، ماجرا، اخراجہ کا خارج، خروج، اخراج، مخرج وزیر خارجہ، ربو کا رب، رب العزت، من جانب، من وان، من حیث القوم، بیتی کا بیت، بیت اللہ، بیت المقدس، اہل بیت، بالحق میں 2 چیزیں ہیں، با اور الحق، با بالکل، بالواسطہ، بالمشافہ، اور حق حقیقت اور حقیقی۔ اسی طرح واو ہے شان و شوکت، تفو، درگزر، مال و دولت وغیرہ، اور کیا ہے انا، یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، فریقن، فریق اول اور فریق ثانی، من جانب وغیرہ، المومنین، مومن، ایمان، امن، اور لکارہون، لام زبر لا بار بار آنے والوں میں سے ہے، اس کا معنی البتہ، یقیناً، بلا شبہ، بے شک وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ کارہون کراہت اور مکروہ، یجادلونا کا جنگ و جدال، جنگ و جدل بھی کہتے ہیں، جدال بھی کہتے ہیں، جدل کی جمع ہے جدال، جدل کی جمع ہے جدال۔ فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، الحق تو پہلے بھی آ چکا، بعد ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے آپ کی زبان میں، اور ما جو ہے یہ نیلے رنگ میں ہے، ما کا معنی جب جو ہوگا اس کا اردو میں استعمال ہوگا، ماحول، ما تحت، ماجرا، اور جب ما کے اور معنی ہوں گے جیسے یہ کہ ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے، 3 معنی اور ہیں، اس وقت یہ بار بار والوں میں شریک ہوگا۔ تبینہ، بیان، دلیل بین، مبینہ طور پر، دلیل بین مبینہ طور پر، کانما بار بار والوں میں سے ہے، گویا کہ، یساکونا نیا لفظ آ گیا، آج کے سبق کا پہلا نیا لفظ یساکونا، دھکیلے جا رہے ہیں، ہانکے جا رہے ہیں، ہاں جی پھینکے جا رہے ہیں، الالموتی، موت کی طرف، یساکونا وہ سب ہانکے جا رہے ہیں، الالموتی، موت کی طرف، الا ادا الالخیر، مرسل الیہ اور مکتوب الیہ، الموت تو ڈائریکٹ اردو میں بولا جاتا ہے، واو کا ترجمہ جب اور ہوگا اس وقت اردو میں بولا جائے گا، جب اس کا ترجمہ حالانکہ یا اس حال میں کہ یا قسم ہے ہوگا تو پھر یہ بار بار آنے والوں میں شریک ہو جائے گی۔ ہم بھی بار بار والوں میں سے ہے، ینظرون، نظر، نظارہ، منظر، اور منظور نظر، نظر کرم، واو پھر آ گئی اردو والی، اس یہ بار بار والوں میں سے ہے، یعدکم، بولیں اردو میں کیا بولا جائے گا؟ وعدہ، کیا بولا جائے گا؟ ڈر ڈر کے بول دے ہو، ہیں حوصلہ نہیں پہنتا، یعدکم، وعدہ، اور مسیح موعود، ہاں جی لفظ اللہ، اہدا، احد، واحد، مواحد، توحید، الطائفتین، طائفہ، منصورہ، طوائف الملوکی، بادشاہوں کے گروپ، ہاں جی، انہا بار بار والوں میں سے ہے، لکم بھی بار بار والوں میں سے ہے، وہ اور اردو والی ہے، تودونا دوسرا نیا لفظ آ گیا، کیا معنی ہے اس کا؟ تم چاہتے تھے، تم کیا چاہتے تھے، انا کے بے شک بار بار والوں میں سے ہے، غیر اردو میں بولا جائے گا، غیر، اغیار، دیار غیر، اور غیر اللہ۔ تھک گئے ہو نا؟ ہاں جی تھک گئے ہو نا؟ آواز نہیں آ رہی، اونچا بولو ذرا۔ ذات، ذات ذاتی طور پر، الشوکا، کانٹا، الشوکا، کانٹا، یہ تیسرا نیا لفظ آ گیا، الشوکا، کانٹا۔ تکونو، ہو، لکم، تمہارے لیے، تکونو اور لکم 20% سے ہیں، ہاں جی
اور یریدو ارادہ اور مرید، ارادہ اور مرید مراد بھی ہے اس میں سے، اور ان کے یحقہ حق حقیقت حقیقی طور پر، الحقہ کا بھی یہی ہوگا، اور بکلماتی ہی دو چیزیں ہیں، بلکہ دو بھی نہیں تین ہیں، با کلمات اور ہی، با کا معنی بالکل بالواسطہ اردو میں، اور کلمات کلمہ کلام اور کلمات، اور ہی بار بار آنے والوں میں سے ہے۔ یقطع کاٹ ڈالے، قطع قطع تعلقی، قاطع شرک و بدعت بعض علماء کے خطاب کے طور پر یہ لکھا ہوتا ہے۔ دابر جڑ، چوتھا نیا لفظ دابر جڑ۔ الکافرین کافر کفار، کفار مکہ کفر و شرک، یہ الکافرین جمع ہے یانون کے ساتھ، یہ آئندہ علامات میں ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں۔ لیحقہ لی بار بار آنے والوں میں سے، اس کا ترجمہ تاکہ ہے، اور یحقہ حق سے نکلا، الحقہ بھی اسی سے ہے، واو آپ پہلے جانتے ہیں، یبطلا باطل، اور الباطلہ بھی اسی سے ہے، اور واو پھر آ گئی، لو بار بار آنے والوں میں سے کیا ترجمہ ہے؟ اگرچہ، اور کریہا کراہت، کریہا کراہت اور مکروہ، المجرمون مجرم، اور جرم جرم و سزا، اس بار بار آنے والے 20% میں سے، تستغیثون کیا بولیں گے اردو میں؟ استغاثہ، کیا بولیں گے؟ استغاثہ۔ غوث اعظم اللہ رب العزت کی ذات ہے، غوث اعظم صرف اس کائنات میں اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب سے بڑا مدد کرنے والا، سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ جی، ربکم رب ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، اور کم بار بار آنے والوں میں سے ہے، فاستجابا قبول کی ہے نا اس کا معنی۔ اردو میں کیا بولیں گے؟ ہم تو اردو کا استعمال پڑھ رہے ہیں نا، پٹڑی سے کیوں اتر جاتے ہیں آپ؟ ہاں جی، جواب مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات ایسے انسان کو کہتے ہیں جو دعا کرے اور اللہ قبول فرما لے، جس کی بہت ساری دعائیں قبول ہوئی ہوں، وہ جب دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتے ہیں، ایسے شخص کو کہتے ہیں مستجاب الدعا یا مستجاب الدعوات۔ لکم تمہارے لیے، انی کہ بے شک میں، ممدکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں، مدد امداد، ممد و معاون، ممد و معاون بھی اسی سے ہے۔ آگے چلیں جی، بی الفن پانچواں نیا لفظ، الف کا معنی ہزار ہے، الف کا معنی ہزار ہے، من جانب، الملائکہ اردو میں بولتے ہیں، کیسے؟ ملک الموت نوری ملائکہ، مردفین چھٹا نیا لفظ، مردفین چھٹا نیا لفظ، لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ ہاں جی، واو اور ما کا معنی یہاں پر نہیں ہے، اس لیے یہ نیلے رنگ میں ہے، اور جعلا ساتواں نیا لفظ، بنانے کے معنی میں، جعلا بنانا، بنایا اس کو اللہ نے، مگر اللہ کا معنی مگر، اللہ قلیل، اللہ ماشاءاللہ، اور اللہ یہ کہ بشرا بشارت، مبشر بشیر و نذیر۔ ہاں جی، شان و شوکت، لتطمئنہ اطمینان، مطمئن بھی اسی سے آئے گا، بھی با کو استعمال کریں، بالکل بالواسطہ بالمشافہ۔ قلوب کس کی جمع؟ ستیا قلوب قلب ان کی جمع ہے، ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں، جمع پوچھ رہا ہوں، سوال سنتے نہیں ہو، جواب پہلے دے دیتے۔ ہاں جی، قلوب قلب کی جمع ہے، قلبی تعلق، امراض قلب، قلوب و اذہان۔ ہاں جی، ما جو ہے یہ بار بار آنے والوں میں سے ہے، النصر نصرت و تائید، ناصر منصور۔ اللہ دوبارہ آ گیا، اللہ قلیل، اللہ ماشاءاللہ،
इल्ला ये के मिन जानब मिनवान इन दिल्ला डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। इन दल्ला माजूर हूँ, ये जनाजा वगैरह के ऐलान में आप सुनते होंगे, शिरकत फरमाकर इन दल्ला माजूर हूँ। इन द तलब भी बोला जाता है, इन्ना बार बार आने वालों में से है। अजीज 8वां नया लफ्ज है। अजीज का माना गालिब होता है। हकीम हिकमत, हुकमा हकीम उल उम्मत। ये सारी सूरत की जो है 5 से लेकर 10 आयात आपके सामने हैं। काले अल्फाज उर्दू में बोले जाते हैं। माशाल्लाह पूरी स्क्रीन काले अल्फाज से भरी हुई है जो आपकी जुबान है। कुछ नीले हैं दूसरे नंबर पर। सबक काफ़ी ज़्यादा था और ये ज़्यादा इसलिए है कि 30 दिनों में हमने इसको डिवाइड किया है ताकि आपकी दोनों सूरतें मुकम्मल हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। अल्लाह आपको ढेर बरकतों से नवाजे, आपके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।